All set? Yes, sir. Yes, sir. Everybody ready? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تو یہ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی بیچ ہے جو ابھی ہمارا کیمپس چھوڑ کے ایک نئی دنیا میں اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں شامل ہونے والے ہیں. رائٹ؟ Raise your hand if you say yes. Can you hear me? Good. Thank you. تو آج بڑا اسپیشل دن ہے اور اس اسپیشل دن کے لیے میں ایک میسج لکھا ہوں جو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو خیالات میں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا شاید ان کو مس کروں. جنرلی میں ایکسٹمپور بات کرتا ہوں، مگر کچھ اہم باتیں ہیں جو میں مس نہیں کرنا چاہتا. اور ابھی صبح میں نے ایک پیج لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے. مے بی اٹ ول انٹرسٹ یو. وداعی کا موسم ہے، جدائی کا نہیں. آٹوگرافز اور فوٹوگرافز کا موسم ہے، غم اور خوشی کے ملے جلے احساسات کو محسوس کرنے کا موسم ہے. خوبصورت یادوں کی سانولی دھوپ اور آنکھوں کی بارش کو ایک ساتھ محسوس کرنے کا موسم ہے. میں آج اپنی بچیوں کو انہی ملے جلے احساسات کے ساتھ وداعی کا پیغام دینے کے لیے مخاطب ہوں. It's a parting message to you on behalf of the founders, the management and staff, and I am sure they'll also share their thoughts and feelings individually. But here I am to share the collective feelings for you. Parting is a painful word, but it's the rule of life. ایک اچھا سا شعر ہے جو میں آپ کے ساتھ آج جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بہت مشہور شعر ہے. کہتے ہیں کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. I am sure you will like it. تو مگر میں امید کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہم دوبارہ ملیں تو سوکھے ہوئے پھول کی طرح نہیں بلکہ ایک تازہ ترین خوشبودار گلدستے کی طرح مہکتے ہوئے ملیں جب بھی ملے. آج کا میرا یہ پیغام وہی ہے جو مجھے اسی موقع پر ملا تھا 55 سال پہلے، جب میں انٹرمیڈیٹ کے بعد آٹوگرافز کلیکٹ کرنے کے لیے اپنے ٹیچرز کے پاس، دوست و اقارب کے پاس، کلاس میٹس کے پاس جایا کرتا تھا. آٹوگرافز کلیکٹ کرنے کا میرا بڑا شوق تھا. میری ایک چھوٹی سی آٹوگراف کتاب بھی تھی. تو آج کو 55 سال ہو گئے ہیں completed my intermediate in the year 1971. تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے. مولانا اسد صاحب نے لکھا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو باغ میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو کیونکہ آپ
آپ یہاں جونیئر کالج سے نکل کے ڈگری کالج میں جائیں گے, پروفیشنل کالجز میں جائیں گے, پتہ نہیں کن کن انسٹیٹیوشنس میں آپ جائیں گے. تو اگلے پڑاؤ میں تو انہوں نے لکھا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, باغ میں پھولو, ممکن ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو. چرخ کا مطلب ہے آسمان, غبارے بلونز, وہ ہارٹ بلونز میں دیکھے ہوں گے آپ, they fly in the air, they had balloons. تو انہوں نے یہی لکھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, باغ میں پھولو, ممکن ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, لیکن یہ سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد. سخن کا مطلب ہے بات. یہ اس عاجز بندے کی ایک بات کو آپ ضرور یاد رکھیں. میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں, جو دقیق الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو, باغ میں پھولو, ممکن ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, لیکن یہ سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو. تو یہ جو ہے پیغام مجھے دیا گیا تھا, اور میں نے یہ پیغام کو آج تک آپ تک پہنچا دیا ہے. یہ بات بہت اہم ہے اس میں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی زندگی گزاریں. صرف 2 باتیں بتانا چاہوں گا, زیادہ نہیں. I will not bore you with a long speech and all that. 2 باتیں. یہ ایک اہم بات جو میرے بڑے بھائی پروفیسر انور اللہ کہا کرتے تھے, شیکسپیئر کا کوٹیشن ہے. وہ کہتے تھے کہ کیریکٹر از ڈیسٹینی. آپ کے اخلاق آپ کی منزل کا راستہ بتائیں گی, آپ کی منزل طے کریں گی. آپ کے اخلاق کے یعنی کہ جو اخلاق آپ کے ہوں گے, آپ کا انجام بھی وہی ہوگا, آپ کی منزل بھی وہی ہوگی. تو کیریکٹر از ڈیسٹینی, دیٹ از واٹ ہی سیڈ. تو آپ کے اخلاق آپ کے مستقبل کی بنیاد ہے. اور دوسرا میسیج یہ کہ آپ جہاں بھی رہیں, آپ کی اگلی زندگی کے پڑاؤ میں انسانیت کے ساتھ علم کی خدمت کریں, یعنی کہ علم کی اشاعت کریں, علم کو پھیلانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے اکنامک, سوشل اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم جس بھی حالت میں ہیں اس کو سدھارنے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے آسان, سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ جو ٹول ہے وہ ہے علم. خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. اس موقع پہ میں ایک ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرا پرسنل فیملی میٹر, کہ میری نواسی ہبا جو آسٹن ٹیکسس میں رہتی ہے یو ایس میں, وہ کالج کے ایڈمیشن کے لیے یعنی 12 پاس کرنے کے بعد کالج کے ایڈمیشن میں ایک ان کا کنڈیشن ہے کہ وہ ایک ایسے لکھیں, اور ایسے کا عنوان ہے کہ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو چینج دی ورلڈ. ایک تو انٹرمیڈیٹ کی بچے 12th کلاس کے ہیں اور ان کے سامنے چیلنج رکھا گیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو چینج دی ورلڈ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو لوکل ویو نہیں, نیشنل ویو نہیں, بلکہ گلوبل ویو کی ضرورت ہے. اس کو
یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. آپ کو یہ آج تہیہ کرنا پڑے گا کہ میں یہاں سے نکلوں گی تو کچھ چینج لاؤں گی اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں، اپنی گلی میں، اور اس کنٹری میں اور اس ورلڈ میں. یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. ایک اور شعر سناتا ہوں آپ کو. جوانوں، آپ سب جوان ہیں. جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے. جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے. تم ہی ہوں گے فروغ بزم انسان، ہم نہیں ہوں گے. اب جو بھی کرنا ہے اس دنیا کو بہتر بنانے کی جو بھی کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، وہ اب آپ کے ذمہ ہے. تو یہ ایک ضروری بات آپ کے ذہن میں بٹھانی تھی کہ یو آر گوئنگ آؤٹ ان ٹو دی ورلڈ وتھ اے پرپس. A life without a purpose is like a boat without a compass. آپ کا ایک ایم، ایک آبجیکٹو، ایک پرپس ان لائف ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو سوچیں کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان یور لائف with all the talents that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, the education that you have acquired, the knowledge that you have gained. تو یہ میرا سب سے بڑا مدعا ہے آپ لوگوں کے سامنے جس پہ آپ کو کام کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک ذمہ داری آپ پہ ہے اپنی فیملی کی، اور فیملی سے ہٹنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے پڑوسیوں کی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سب سے جڑے رہیں. You have to be united. You have to think about their welfare and well-being. تو علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. استوار means you have to constantly in touch. constant استوار رابطہ یعنی کنیکشن رکھنا چاہیے اپنی ملت کے ساتھ. ملت میں اپنے بھائی بہن بھی آتے ہیں، اپنے پڑوسی بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، اور سوسائٹی ساری آتی ہے ملت میں. تو ان کے ساتھ رابطہ، آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، کانسٹنٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے دوسرے شعر میں کہا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جو ڈالی اپنے پیڑ سے جڑی ہوتی ہے اسی ڈالی پہ بہار آتی. جو ڈالی کٹ کے الگ ہو جاتی ہے پیڑ سے تو اس پہ بہار نہیں آتی، وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ بیکار ہو جاتی. تو اس لیے ملت جیسے ایک پیڑ ہے، دس کمیونٹی، دس society is like a tree and you should always keep attached to it. You should not segregate yourself. الگ ہونا نہیں چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے اپنے روٹ سے جمے ہوئے رہنا چاہیے. دس از ون تھنگ ویری امپورٹنٹ. دوسرا، آپ کا کوئی، جو میں نے کہا، ایک پرپس ہونا چاہیے. تو اپنا پرپس ابھی ڈیسائیڈ کر لیجئے، اور سب سے کم سے چھوٹا، بالکل ہی اسمالسٹ پرپس میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کم سے کم 2-4 بچوں کو کچھ علم سکھا دیں، کچھ پڑھا دیں. This is the minimum thing you can do. You can take up free tuitions or you can take paid tuitions, but try to keep in touch with education. آپ 2-4 بچوں کو کم سے کم پڑھائیے، چاہے قرآن پڑھائیے، ناظرہ پڑھائیے، چاہے میتھمیٹکس، اگر آپ اسٹرانگ ہیں میتھس میں، سائنسز میں اسٹرانگ ہے، انگلش میں اسٹرانگ ہے،
کوئی نہ کوئی سبجیکٹ جس میں آپ اسٹرانگ ہو، کم سے کم 1-2 بچوں کو ضرور پڑھائیں. دس از دا منیمم تھنگ یو کین ڈو. Help people get education, and those who are weak in education, you should be able to help them out. So یہ کم سے کم this is the smallest service you can do to your society. محلے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو 2-3 گھنٹے کم سے کم ایک ہفتے میں صحیح ان کو بٹھا کے آپ پڑھائیں، سکھائیں. This is the minimum thing that you can do. اور زندگی کا جو میں نے بتایا کہ ایک پرپس ہونا چاہیے. پرپس بنانے کے لیے اہم ہے کہ آپ اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھائیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کریں. خود اعتمادی، ایک تو سیلف کانفیڈنس کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ اعتماد رکھیں. Pray to him when you are in trouble, when you are worried. Pray to Allah for help, and believe me, help comes without fail. ضروری ہے کہ آپ مانگیں. تو یہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، حریف جادے دشوار بن اور مسکراتا جا. یعنی حریف جادے دشوار، یعنی کہ aspire for the toughest things in life. Aspire for the toughest thing in life, but keep smiling. ایسا نہیں کہ بیزار ہو جائیں کہ بھائی کیا مصیبت لے کے بیٹھی میں، یہ میرے سے ہونے والا کام نہیں ہے، اتنا تکلیف کا پریشانی کا کام، یہ کورس میں جوائن نہیں ہونا تھا، یہ کالج میں جوائن نہیں ہونا تھا، وغیرہ وغیرہ کی جو فیلنگز آتے ہیں. دس یو شوڈ کیپ اوے. ایون اف یو گیٹ دیٹ فیلنگ، یو شوڈ ہیو اے فیل. حریف جادے دشوار بن اور مسکراتا جا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے شعر میں کہتا ہے شاعر کہ مشکل اصل میں بنتی ہے صرف احساس مشکل سے. آپ کسی کام کو سمجھیں کہ یہ مشکل ہے تو یہ مشکل ہے آپ کے لیے. اگر سمجھیں کہ یہ آسان ہے تو خود بخود آسانی پیدا ہو جائے گی. تو it is the thinking that makes good or bad. There is nothing good or bad, but thinking makes it so. بول کے مشہور کہاوت ہے. تو یہی جو پرسوں کی AI کی کانفرنس میں جو ورکشاپ ہوئی، میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ وہ گیت میں یہ آپ کو یاد دلا دوں. یہ نہ کہ یہ خدا سے کہنا میری مشکلیں بڑی ہیں، نہ یہ خدا سے کہنا میری مشکلیں بڑی ہیں، تم ان مشکلوں سے کہنا میرا خدا بڑا ہے. تو یہ دس از واٹ. مشکل کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو کیونکہ کسی بھی مشکل سے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی مدد بہت بڑی ہے. تو میرا پیغام آج یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے زندگی میں جو کریں، خود اعتمادی پیدا کریں اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، کچھ نہ کچھ کریں، زندگی کا ایک مقصد بنا دیں. I know most of you must be joining college, but some of you may be staying back home for some reason. آپ کے ماں باپ کی کا خیال ہو کہ صرف آپ کو انٹر تک ہی پڑھانا ہے، اور ڈگری کے جھنجھٹ میں ڈالنا نہیں چاہتے، یا some such problem will be there. But if you have some economic problem, for economic reason کہ بھائی کالج کی فیس بڑی ہے، کتابیں مہنگی ہیں، کبھی کمیوٹ کرنا مشکل ہے، یہ ساری اگر سپرفلوس پرابلمز ہیں
مگر ارادہ ہے آپ کا پڑھنے کا، آپ کے والدین کو پڑھانے کا. If you encounter any such problem, come to us. پرنسپل میڈم ہیں، ان سے آ کے آپ اپنے پرابلم شیئر کریں، مسائل شیئر کریں. جیسا میں ہمیشہ بتاتا ہوں میڈم سے اور آپ سب لوگوں سے کہ when you leave the campus, we don't forget you. You are still a part of our campus, you are still a part of our life. تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی ضرورت ہے ایجوکیشنل کنٹینیوٹی کے لیے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور آئیں، پرنسپل میڈم سے یا سلطان سر سے، جیلان سر سے بات کریں اور انشاءاللہ we will find a way out for you to continue your education. تو یہ ایک لاسٹ شیئر کے ساتھ میں میری بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین و حکم، you will have to have unflinching faith, unshakable faith. اس میں خود اپنے آپ میں فرسٹ اور اللہ کی ذات میں یہ یقین ہونا چاہیے اور محکوم ہونا چاہیے. It should be a strong faith, strong belief, strong confidence. تو یقین و حکم عمل پہ ہم، کنٹینیوس ایفرٹ، ٹائرلیس ایفرٹ، یہ دوسری شرط ہے. یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اگرچہ کوئی چیز دنیا کو فتح کر سکتی ہے تو وہ محبت ہے، آپس کی محبت، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنا، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے کلاس میٹ سے، اپنی انسٹیٹیوشن سے محبت عام ہونی چاہیے. That should be your criteria. Never go for conflict, never go for contradictions, never go for arguments. Where there is a scope for contradiction and argument, just keep quiet and leave that place. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے چپ. تو یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیر ہے. زندگی ایک جہاد ہے. It's a struggle. It's not a bed of roses. It's a struggle. Life سب کے لیے. And if you ask me how much I struggled to come where I am today, it will take 3 days continuously to speak. تو یہ ساری چیزیں ہیں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. Rome is not built in a day. That's a very famous saying. تو اسی طرح جو ہے جو بھی انسان کو حاصل کرنا ہے زندگی میں، ان 4 چیزوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہتھیار بنا کے رکھنا ہے. کیا ہے؟ یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. 3 چیزیں. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو میں آج آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو، اپنی نالج کو ویسٹ نہیں کریں گے. You will spread this knowledge, you will utilize your knowledge for the benefit of your own self, for the benefit of your family, for the benefit of the society. اور جیسا میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے. ہم کئی بچیاں جو LKG سے یہاں پڑھی ہیں 12 سے 14 سال وہ ہمارے کیمپس میں، ہمارے اسکول میں، جونیئر کالج تک انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. اور کچھ بچیاں ہیں جو درمیان میں جوائن ہوئی ہیں، انٹرمیڈیٹ میں جوائن ہوئے ہیں، 2-4 سال وہ ہمارے ساتھ رہی ہے. بٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مین پرپز رہا ہے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کو سدھارنا. تو ہم جو ہے اخلاق پہ بھی کام کیے ہیں ساتھ ساتھ علم کے. تو نمبر 1 از اخلاق
नंबर 2 इज इल्म. अखलाक के बगैर इल्म बेकार है. तो आप जहाँ भी जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे और जिस घर में भी जाएंगे, आपकी शादी तो होनी है, जिस घर में भी जाएंगे आप रिप्रेजेंट करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ की तालीम और तरबियत को आप रिप्रेजेंट करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए फख्र का बायस बनेंगे. जो भी जहाँ भी आप जाएंगे, they will feel proud to be to make you a part of their institution, not because of your intelligence, not because of your knowledge and smartness, but almost everything that I wanted to say. मगर एक चीज जो मैं बता रहा था कि maintaining your character is very important. जहाँ भी जाएं आप, you are representing this institution, you are representing your parents. तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र बनेंगे. Everybody should appreciate the training that you have received here. चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, जो भी अखलाक हमने आपको सिखाए हैं यहाँ, उनका मुजाहरा करेंगे आप और हमारे लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा नाम लाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, एक बात जो मैं बताना चाह रहा था कि वो है इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहने की. लास्ट रिक्वेस्ट टू यू इज बी विजिटिंग योर इंस्टीट्यूशन. आप जहाँ भी रहें, जैसा भी रहें, साल में एक मरतबे एटलीस्ट इस स्कूल को, इस कैंपस को आने की कोशिश करें. Whenever. कई लड़कियां शादी होके फॉरेन कंट्रीज को चली जाती हैं, कोई मिडिल ईस्ट में, कोई यूरोपियन कंट्रीज में, कोई अमेरिका, कनाडा. अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन लाइफ पार्टनर्स मिले और दुनिया देखें आप वगैरह वगैरह. जहाँ भी रहें, जब भी आप आए इंडिया, जब भी आपका मौका मिले, साल में एक मरतबे प्लीज विजिट दिस इंस्टीट्यूशन, सी हाउ इट हैज ग्रोन. और जब आप कोई अचीव करेंगे जिंदगी में, कोई कामयाबी, कोई पोजीशन, तो आके इन बच्चियों को एनकरेज करें. बी ए रोल मॉडल, बी एन एग्जाम्पल एंड शेयर योर स्टोरी, शेयर योर थॉट्स कि किस तरह से मेहनत करके आप लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं और बच्चियों को की रहनुमाई करें. आप व्हेन यू हैव टाइम, try to come and serve, give free service to this institution. चाहे वो पढ़ाई की हालत सूरत में हो, चाहे वो giving some kind of financial help to the poor students here, or in the shape of giving advice, or at least spending some nice time with the children here. तो जैसे एक अंग्रेजी शायर ने कहा कि he also serves who stands and waits at the gate. तो सिर्फ आके मुस्कुरा के बच्चियों से यहाँ की बात करना, ये भी बहुत बड़ी सर्विस होगी आपके लिए. तो आप आज तहिया कर लें कि साल में एक दिन ज़रूर आप कॉलेज को विज़िट करेंगे. हम चाहते हैं कि अलमनाई का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो और एक कॉलेज डे बनाएं, अलमनाई डे बनाएं, जहां सारे स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स ज्वाइन होके अपनी पुरानी खूबसूरत सी यादें जो इस इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक हैं उनको दोहराएं और एक खुशी का माहौल पैदा करें. तो आज जाने से पहले गालिब का जो गालिब की शायरी इश्क व आशिकी के लिए मशहूर है, उनका एक बेहतरीन पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर करके इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा. गालिब ने कहा कि ना सुनो गर बुरा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई,
न करो गर बुरा कहे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। तो आप जो है ये पैगाम अपने साथ लीजिए, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। सबसे अच्छी बात यही है कि हम आज जो है खुशियों के साथ हम सबकी विदाई लेते हैं। एंड रिमेंबर अस इन योर दुआस, आप दुआओं में याद रखें ज़रूर। ये जो वाइट स्कार्फ पहन के बच्चियां बैठी हुई हैं इस प्रेयर हॉल में, लगता है जैसे मोतियां जोड़ दी गई हैं, मोतियां बिखेर दी गई हैं इस प्रेयर हॉल में। आई लव दिस साइट एंड मे अल्लाह ब्लेस यू with success in your dunya and in the akhirah. May you be the coolness of the eyes of your parents, and remember that we will always love you and we will remember you in our duas. Thank you very much. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि we have to conduct a small survey before they leave. The survey is 3 questions. What is the best thing that you enjoyed in the campus? Sir. Number 1. Number 2, what improvements do you want? Sir, 1 minute, sir. Let me note, sir. Oh, okay. What is the best thing? What is the best thing that you like in this institution during your stay? 3 things you should point out. Okay. What is the second one, sir? जो भी है 3 points. Number 2, second question is what improvements do you want to be made in this institution? 3 suggestions. Okay? Okay, sir. And who are the 3 people that you love most from in this institution? I know you love everybody. आपके पूरे टीचर्स से, पूरे स्टाफ से, सबसे आपको प्यार होगा, अच्छे लगे होंगे कोई ना कोई. But if you prioritize 3 people, who are those 3 people? Okay? Okay, sir. If you want to, you don't write your name on that. We will keep it confidential. Okay? Okay, sir. You don't have to write your name, you don't have to write your section or anything like that. You have to just give your opinion freely and frankly, so that we can improve this institution, so that we can do better service to the future student community and improve ourselves. Okay? Sure. Sir, I'd like to add one more. Sir, I would like to add one question. If Go ahead. we become successful one day, what would we do for our institution? Excellent. Excellent. Thank you for adding that last item, 4th item. What will be your contribution to this institution going forward? Yes. Anything, whether you become successful, whether you get a job, whether you get not, even if you can stay home and pray for us, that will be a great contribution. और कुछ है मैडम? आई एम डन. It's not all the time is for you now. Sir, I was going to say something, sir. Go ahead. Yeah, I am Fauzia Tamrin of Senior CC, the English captain of this college, the council member. Right.
Yeah, so I'm very thankful, sir, that today you made your time for saying these beautiful words to us, sir. I'm very grateful that I could talk to you again, and I hope to see you again, sir. Inshallah, if you can come tomorrow on Favorite Day, sir. And also, you have been very inspirative person to us, sir, for the whole college, including everyone and all over here. And I hope I could revisit this college again, and also hope to meet you one day again, sir, so that I can get some more Inshallah. motivation and inspiration from you, sir. That's it. Thank you very much, sir. Great, great, great. Thank you. Sir, are you able to hear me, sir? Yeah, I can. Please go ahead. I'm Asima Abdul Hamid from Senior BPC, sir. I'm the president of this college. Great. Thank you so much for this interaction. MashaAllah. Thank you so much for this interaction, sir. We got to learn a lot from you. Thank you. We require. Pleasure is all mine. We will pray that you pray for our blessings, and our exams are approaching soon. So we pray that we all are able to score good marks and give a remarkable this thing for our Aisha College. MashaAllah. Thank you very much Thank you for very your much. kind words. Thank you, sir. Thank you very much. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से। हालांकि हमने 2 साल इस इंस्टीट्यूशन में बिताए हैं, पर मुझे लगता है जितना मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे मैंने जो कुछ सीखा है, वैसे नहीं लगता दूसरे कॉलेजों में इतना कोई अपने स्टूडेंट्स को इतना पैम्पर करता होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा हमारे प्रिंसिपल मैम से, हमारे मैनेजमेंट से, कि खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कैसे हम मिसाल बन सकते हैं। थैंक यू सर आपके लिए और आपकी एडवाइसेस के लिए, जो कुछ आपने हमारे लिए दुआएं की। इंशाल्लाह आपने जैसे कहा हम एक दिन अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन के हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करेंगे। आई होप एंड मैं अपने लिए अपनी तरफ से वादा करती हूँ इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह. Thank you very much. Jazakallah khair.